اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم وافتح علینا ابواب فضلک ویسر علینا خزائن علمک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حسن معاشرت۔ حسن سے مراد خوبصورتی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے۔ احسان بھی اسی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ایکسلنس ہوتا ہے، یعنی انتہائی عمدہ۔ اور معاشرت عاشر یعاشر سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے مل جل کر رہنا۔ ہر معاشرہ مختلف خاندانوں سے مل کر وجود میں آتا ہے، اور اگر ہم خاندان کی ابتدا کو دیکھیں تو ہمارے والد مکرم سیدنا آدم علیہ السلام اور والدہ محترمہ سیدہ حوا علیہ السلام ہمیں خاندان کے ادارے کے بانی نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، ہر خاندان کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، اور خاندانوں کی اقدار جب اکٹھی ہوتی ہیں، ایک مل کر جو معاشرہ بناتی ہیں، تو وہ اس معاشرے کی اقدار بن جاتی ہیں۔ اور یہ جو خاندان کا ادارہ ہے، اگر ہم پہلے ذرا سی اس کی بات کر لیں کہ ہمارے خالق و مالک نے اس خاندان کے ادارے کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے، تو سورۃ النساء کی وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہاں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے، اور پہلی بات جو وہ کہتا ہے اے انسانوں، اے تمام انسانوں، اے بنی نوع انسان، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے۔ یہاں کتنا اپنائیت کا تعلق ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس سے پھر کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پھیلا دیے اس دنیا میں۔ اور پھر دوبارہ کہتا ہے واتقوا اللہ الذی، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں رشتہ داری کا سوال کرتے ہو، یعنی صلہ رحمی مانگتے ہو ایک دوسرے سے۔ اور آخر میں جو خوبصورت بات کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو جب اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خاندان کے ادارے کی بنیاد دراصل تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ یہ جو خاندان ہے، اس میں ہم کئی رشتوں میں گندھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ، چونکہ خاندان کا آغاز ایک مرد اور عورت کے جائز تعلق کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو گواہ کر کے نکاح کا جو معاہدہ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہم خاندان تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو خاندان ہے، اس میں اگر تقویٰ کو بنیاد بنا لیا جائے، یعنی مرد بھی یہ سوچے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے، مجھے اس کے حضور اپنی جواب دہی کرنی ہوگی، اور عورت بھی یہ سوچے کہ میرے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور میں اس کے حضور ایک دن حاضر ہو کر اس کی جواب دہی کی پابند ہوں، تو ایک بہترین خاندان وجود میں آئے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ نہ مرد ظلم کرنے کا حوصلہ کرے گا، اور نہ عورت کسی قسم کی زیادتی یا ظلم کی کوشش کرے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تقویٰ کو معیار بنایا گیا، تو خاندان کی بنیاد درست اٹھی۔ اور ظاہری بات ہے، جس خاندان کی بنیاد درست اٹھے گی، اس خاندان سے کی طرح کے دیگر خاندان جب وجود میں آتے چلے جائیں گے، تو ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ابھی خاندان میں ہی کچھ اور رشتوں کی بات بھی ہم کیے لیتے ہیں کہ والدین کا دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ وہ اولاد اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں بہت اچھی رہنمائی دے دی ہے کہ اپنی اولادوں کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں اولاد کی بہترین تربیت کی طرف، ان سے محبت اور شفقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔
تو یہ خوبصورت تعلق سے خوبصورت تعلق جنم لیتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب والدین بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ انہیں اف بھی نہ کہو، جھڑک کر بات نہ کرو، اور ان کے ساتھ بہت عمدہ بات کرو، بہت ہی عزت کے ساتھ، حتیٰ کہ بار بار اپنے ساتھ شرک کرنے سے منع کر کے اگلی بات ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہی احسان ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، حسن معاشرت، ایکسلنٹ رویہ، بہترین رویہ، خیر اور بھلائی کا رویہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تقویٰ کی بنیاد پر خاندان وجود میں آتے ہیں اور خاندانوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے تو خود بخود وہ حسن و خوبی، وہ اخلاقی اقدار جس کی بنیاد پر ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ خوبصورتی بھی کون سی؟ اعلیٰ درجے کی۔ جیسے میں آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کا ایک بالکل مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سورۃ الحجرات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو صحابہ کو مخاطب کیا، لیکن اس سے مراد سبھی ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس بات سے خبردار کیا گیا کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اس حال میں کہ تم جانتے بھی نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ حجروں کے باہر جو لوگ اونچی آواز میں آپ کو آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ بالکل عقل نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر جو ہیں، یعنی یہ بھی ایک حسن معاشرت کا اسلوب تھا نا۔ یہ ساری باتیں اصل میں قیامت تک ہم سب کے لیے رہنمائی دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع کیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو بغیر کسی تحقیق کے اس کی بات مت مان لو، جس کا بہت بڑا ہمارے ہاں فتنے کا دروازہ ہماری معاشرت میں کھلتا ہے کہ ہر آنے والی خبر، ہر آنے والا میسج ہم اس کو درست، حق اور سچ مان کر آگے بڑھا دیتے ہیں بلا تحقیق کے۔ تو یہ بہت اچھی رہنمائی یہاں ہماری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کی دوستی کرا دو، اور جب تک زیادتی کرنے والا پلٹ نہ آئے تو تم مظلوم کا ساتھ دیتے رہو۔ یہ بھی حسن معاشرت کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ اور بہت خوبصورت بات کہی، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جو دو بھائیوں کا ایک رویہ آپس میں ہونا چاہیے وہی ہر مومن کا دوسرے مومن سے ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہدایات ہیں کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے اس لحاظ سے رہنمائی کہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کسی مخلوط محفل کا جس میں مرد عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اپنی اپنی محفل ہے، اس میں بھی منع کر دیا کہ مذاق مت اڑاؤ کسی کا، اور کسی کو برے نام سے نہ پکارو، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، اگر میں اور آپ ان کو مان لیں تو ہمارے معاشرے میں حسن و خوبی ہمیں خود نظر آئے گا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو توجہ یہاں دلاتا ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو آغاز تقوی سے ہوا اور انتہا پہ بھی ہمیں تقوی ہی مطلوب ہے۔ اب میں آخر میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی احادیث آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی احادیث کو بھی پورے غور و فکر کے ساتھ مان لیں اور اپنی زندگی میں جاری و ساری کر لیں تو ہمارے معاشرے میں حسن و خوبصورتی ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، مختصر سی بات مگر کتنی پیاری بات۔ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ مذہب الگ ہو تو آپ نفع نہیں پہنچائیں گے۔ جنس، جنڈر کا بہت ایشو ہمارے ہاں چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی رنگ کی بات نہیں ہے، کسی علاقے کی بات نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے نفع مند ہو جائیے۔ پھر فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہے، ہر کوئی دوسرے کا بھلا چاہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے اچھائی سوچے۔ اور ایک بہترین بات جو مجھے زندگی میں عملاً بہت فائدہ دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
یہ ایک ایسا اصول ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ عمل کر کے تو دیکھیے، کبھی آپ کے ساتھ والے فرد کو آپ سے شکایت نہیں ہوگی، اور کبھی آپ کو اپنے ساتھ والے فرد سے شکایت نہیں ہوگی۔ اور یہاں میں ایک اور بات پہ توجہ دلاتی چلوں کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 میں فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کیجئے جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، عمدہ رویہ اختیار کیجئے جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ عمدہ رویہ اختیار کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کریں، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، فساد پھیلانے والے اچھے نہیں لگتے اللہ کو۔ تو اس سے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہم رویے اپنے خراب کرتے ہیں اور ہم زیادتیاں کرتے ہیں اپنے خاندانوں میں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، یہ ہماری ذاتی بات ہے، نہیں، یہ ابتدا ہے پوری دنیا میں فساد کی۔ چونکہ خاندان جو ہے اس کی بنیاد مرد اور عورت نے رکھی، اور خاندانوں نے مل کر بنیاد رکھی معاشرے کی، اور معاشرے مل کر اس پوری دنیا کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس پوری دنیا کا نظام معاشروں پر ہی تو قائم ہے۔ تو جو عمدہ اخلاق یہاں پر ہوگا وہی پوری دنیا میں پھیلے گا، اور خدا نخواستہ یہاں زیادتیاں ہوں گی، ظلم ہوگا تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو حسین بنانے کے لیے قرآن و سنت کے تمام اصولوں کو سمجھنے سیکھنے کی کوشش بھی کریں اور ان پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے معاشرے کو حسین بنانے والے ہوں، اور اس کے ثمرات ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے، اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔